بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء طالبات، آج کی اس کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر وحید شاد۔ آج کا یہ ویڈیو لیکچر جماعت پنجم کے لیے اردو الف کے عنوان پر مشتمل ہے، اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے سبق عبدالستار ایدھی، کتاب سریر خامہ، صفحات 107 تا 112۔ اور ہماری آج کی ویڈیو کے مقاصد تدریس ہیں: سبق میں موجود اخلاقی اقدار پر تبادلہ خیال کرنا، درست تلفظ کے ساتھ بلند خوانی، اس کے ساتھ ساتھ لغت کے استعمال کی مشق، سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مشقی کام میں مدد حاصل کرنا۔ عزیز طلباء، سبق کی بلند خوانی اس ویڈیو لیکچر میں نہیں کروائی جا رہی ہے۔ سبق کی بلند خوانی آپ انفرادی طور پہ اپنے گھر میں والدین کی رہنمائی میں، اپنے بڑے بہن بھائیوں کی رہنمائی میں آپ کر سکتے ہیں۔ دوران بلند خوانی، جیسا کہ آپ کو سابقہ کلاسز کے دوران بھی بتایا جا چکا ہے کہ دوران بلند خوانی اہم اور مشکل الفاظ کو خط کشید کیجیے اور ان کے معنوں کو کتاب میں موجود فرنگ میں سے تلاش کیجیے، یا پھر اردو لغت میں سے ان کے معنوں کو تلاش کر کے اپنی کاپیوں میں تحریر کیجیے۔ دوران بلند خوانی سبق میں موجود اہم نکات کو بھی خط کشید کیجیے اور اپنی کاپی میں تحریر کیجیے۔ عزیز طلباء، بلند خوانی ٹھہر ٹھہر کے کرنی چاہیے، درست تلفظ کے ساتھ کرنی چاہیے، اور اتنی آواز میں کرنی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک آپ کے الفاظ کی ادائیگی سماعت ہو سکے۔ امید ہے کہ آپ سبق کی بلند خوانی اچھے انداز سے کر چکے ہوں گے، سبق کے اہم نکات بھی خط کشید کر چکے ہوں گے اور انہیں ذہن نشین کر چکے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سبق میں موجود اہم اور مشکل الفاظ کو بھی سمجھ چکے ہوں گے اور ان کے معنوں کو بھی تحریر کر چکے ہوئے ہیں۔ تو آئیے ہم تحریری کام کی جانب بڑھتے ہیں۔ سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے مشقی کام کو حل کرنا یا مشقی سوالات کے جوابات تحریر کرنا۔ سوال نمبر 1 ہے، مدرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کیجیے۔ عزیز طلباء، ان سوالات کے جوابات 2 سے 3 لائنوں کے اندر تحریر ہونے لازمی ہیں۔ کسی سوال کا جواب اگر، مگر یا کیونکہ سے آغاز نہیں کیا جائے گا۔ یاد رہے، جواب تحریر کرتے وقت الفاظ سوال کے بھی کچھ الفاظ وہ آپ کے جواب میں شامل ہونے لازمی ہیں۔ قواعد و ضوابط کا خیال رکھا جائے گا۔ بار بار کٹنگ سے پرہیز کیا جائے گا، گریز کیا جائے گا۔ جملے مکمل اور قواعد کی روح سے درست ہونے چاہیے۔ پہلا سوال ہے، پہلا جزء اس کا، ماں بچے کو اسکول بھیجتے ہوئے کیا تاکید کرتی؟ جیسے کہ آپ نے سبق کی بلند خوانی کے دوران ہی، سبق کے آغاز میں ہی یہ تاکید آپ نے پڑھی تھی، جس میں ماں وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ یہ 2 آنے ہیں، اس میں سے ایک آنا خود پہ خرچ کرنا اور دوسرا دوسرے لوگوں پہ خرچ کرنا۔ آپ نے یہ بات بلند خوانی کے دوران ذہن نشین فرمائی ہوگی۔ دوسرا جزء اس سوال کا، عبدالستار ایدھی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ کب میں آپ سال لکھیں گے اور کہاں پیدا ہوئے تو جگہ کا نام لکھیں گے۔ جیسے کہ بھارت کی ریاست گجرات کے شہر پانتوا میں پیدا ہوئے۔ کون سے سال میں پیدا ہوئے وہ آپ ساتھ تحریر کریں گے۔ بچپن میں عبدالستار ایدھی کا کیا مشغلہ تھا؟ مشغلہ سے مراد فارغ وقت میں کیا جانے والا کام، جیسے کہ اکثر لوگ کتابیں پڑھتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں یا مختلف قسم کے مشاغل اپناتے ہیں۔ تو ایسے ہی بچپن میں عبدالستار ایدھی کا کیا مشغلہ تھا، یہ بھی سبق کی بلند خوانی کے دوران آپ نے خط کشید کیا ہوگا، تو وہ مشغلہ آپ یہاں پر بیان کریں گے، تحریر کریں گے۔ جی، اس کے بعد اگلا سوال ہے ہمارے پاس، ایدھی ایمبولینس سروس کو کیا اعزاز حاصل ہے؟ ایدھی ایمبولینس سروس کو کیا اعزاز حاصل ہے؟ آپ نے سبق کے دوران آپ نے پڑھا ہوگا ایدھی ایمبولینس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ گنیز بک آف دی ورلڈ ریکارڈ میں اس کا نام ایک بڑی ایمبولینس سروس کے نام سے درج ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ اعزاز حاصل تھا ایدھی ایمبولینس کو، تو یہ آپ
सबक में से रहनुमाई हासिल करते हुए अपने इनफरादी अल्फाज में इसका जवाब तहरीर करेंगे। उसके बाद ईदी फाउंडेशन कौन कौन सी खिदमत अंजाम दे रही है, यानी ईदी फाउंडेशन जो कि अब्दुस्तार ईदी के नाम से मंसूब है, इस फाउंडेशन का क्या काम है। चूँकि एक सोशल वेलफेयर सोसाइटी है, तंजीम है ये ईदी फाउंडेशन, जो कि लोगों के बग़ैर किसी मुआवजे के लोगों की मदद करते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं। तो कौन कौन सी खिदमत दे रही हैं वो आप यहाँ पर इसके जवाब में तहरीर करेंगे। किताब के अंदर बहुत सारी खिदमत का जिक्र है, आप उनमें से कोई सी 3 खिदमत का जिक्र कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप इन सवालात के जवाब समझ चुके होंगे कि किस तरीके से इनके जवाब तहरीर किए जा सकते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, अब्दुस्तार ईदी की कामयाबी का राज क्या है। सबक के बिल्कुल आखिरी पैराग्राफ के अंदर इस सवाल का जवाब मौजूद है। ठीक है जी। उसके बाद ये सवाल अभी नहीं करेंगे, हम अगली क्लास में या अगली जमात में करेंगे। सवाल नंबर 3 हम देखेंगे। सबक को ज़हन में रखते हुए मदरजा जुमलों की अल्फाज की तरतीब दुरुस्त करके लिखें। ये कुछ जुमले हैं जो बेतरतीबी अंदाज में लिखे हुए हैं, इनको आपने दुरुस्त करके लिखना है और उर्दू बी की कापी पर लिखना है, यानी उर्दू बे की कापी पर तहरीर करना है आपने। ठीक है जी, जैसे आपने बाकी काम किया है। उन्वानों पर लिखेंगे सबक अब्दुस्तार ईदी और उसके बाद लिखेंगे सवाल नंबर 3। ठीक है जी, पहले आप गलत जुमला लिखेंगे, उसके बाद दूसरी लाइन में आप इसको दुरुस्त करके जुमले को लिखेंगे। याद रहे, अल्फाज ना तो इसमें से कोई कट करना है आपने, ना इसमें कोई नया लफ्ज़ ऐड करना है आपने। ठीक है जी, ना तो कोई लफ्ज़ इसमें से निकालना है और ना कोई लफ्ज़ इसमें जमा करना है। इन्हीं अल्फाज को आप तरतीब को दुरुस्त करेंगे तो ये अल्फाज जुमले जो है वो दुरुस्त हो जाएंगे। जैसे 77 साल है उम्र की उन वक्त उस। ठीक है, अब आप इसकी तरतीब को दुरुस्त करेंगे, उनकी उस वक्त उम्र 77 साल है। ठीक है जी, इस तरीके से आप अल्फाज की तरतीब को आगे पीछे करके तरतीब दुरुस्त करके इन जुमलों को दुरुस्त करेंगे और ये काम आप उर्दू बे की कॉपी पर तहरीर करेंगे। अजीज़ तलबात, आज हमने अब्दुस्तार ईदी के सबक के मतन को मद्देनज़र रखते हुए मशक़ी सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 3 के जवाबात को हल करने की कोशिश की है और समझने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है इस सबक के मतन को अच्छे अंदाज से समझ चुके हैं। फिर इंशाल्लाह एक नई वीडियो एक नई लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो।